میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب محترم پروفیسر احتشام حسنین صاحب سابق وائس چانسلر جامعہ ہمدرد سے کہ وہ تشریف لائیں، جو بہت ہی اچھی اور معیاری گفتگو کے لیے جانے جاتے ہیں۔ میں ان سے ان دو مصروں سے گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ Namaskar, Assalamu alaikum, very good afternoon. Guests, honorable dignitaries on the dais, Janab Ram Bahadur Rai Sahab, Sadr Indira Gandhi National Center for the Arts, Janab Bhai Sahab, Indresh Kumar Ji, Marg Nideshak, Muslim Rashtriya Manch, Janab Yuvraj Malik, Director National Book Trust, Janab Sunil Kumar Barnawal, Additional Secretary Ministry of Education, محترمہ سمن دیکشت جی اور دیگر معزز حاضرین، سب سے پہلے میں ڈاکٹر شمس اقبال کو ڈائریکٹر اس ادارے کے کانگریچولیٹ کروں گا، جنہوں نے نیشنل کاؤنسل فار پروموشن آف اردو لینگویجز کے ماتحت ایک عرصے کے بعد ورلڈ اردو کانفرنس کا آرگنائز کیا۔ 3 دنوں کی یہ اردو کانفرنس آپ دیکھیں گے ہندوستان کے باہر کے بھی ممالک سے لوگ ایکسپرٹس تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے جب مجھے فون کیا کہ میں آپ کو چاہتا ہوں، تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی، چونکہ میرا تعلق ڈائریکٹلی اردو سے نہیں ہے۔ میں IIT دہلی میں پروفیسر ہوں، سینٹر فار DNA فنگر پرنٹنگ اینڈ ڈائگنوسٹکس حیدرآباد کا فاؤنڈر ڈائریکٹر رہا ہوں، جس نے انڈیا میں DNA کے بارے میں بتایا کہ DNA کیا چیز ہے، اور حیدرآباد یونیورسٹی سے جڑا تھا وائس چانسلر کی طرف۔ لیکن ایک چیز تو صاف ہے کہ میری سائنس سے تعلق تو ہے بڑا گہرا، لیکن اردو زبان سے خاص دلچسپی اور الفت مجھے ورثے میں ملی ہے۔ میرے والد مرحوم پروفیسر سید محمد حسنین صاحب بہار کے پہلے اردو کے PhD تھے۔ کافی عرصے تک انہوں نے مگدھ یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ کے فاؤنڈر اور صدر کی حیثیت سے کام کیا۔ ان کی شہرت صنف انشائیہ اور انشائیے سے جانی جاتی ہے، جس پر کوئی تقریباً 1 درجن کتابیں اور کئی مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ شکریہ شمس صاحب، آپ نے اس پروگرام میں مدعو کر کے میری عزت افزائی کی۔ ابھی جیسا کہ آپ نے سنا، اس پروگرام کی شروعات کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وکست بھارت۔ وکست بھارت ہمارے وزیر اعظم شری نریندر مودی جی کا ویژن ہے۔ یہ ویژن ہے کیا ہے کہ ہندوستان کو دنیا میں ایک بہت اونچے مقام پر لے جائیں۔ اس ڈیولپڈ ویژن کی بنیاد، جیسا کہ ہمارے شمس اقبال صاحب نے بتایا، ہارمونی، ڈیموکریٹک ویلیوز کو پروموٹ کرنا، جنڈر ایکوالٹی اور گلوبل کمپیٹیٹیونیس ہے، اور یہ سب ہمارے ملک کا رچ کلچرل ہیریٹیج۔ ابھی ہم نے سنا سب سے زیادہ زبانیں اگر دنیا میں ہیں کسی ایک ملک میں تو وہ ہمارے ہندوستان میں ہے۔ ان سب کو برقرار رکھتے ہوئے، اسی سب کے ساتھ ساتھ ہم وکست بھارت کی بات کرتے ہیں۔ اسی کلچرل ہیریٹیج کا ایک اہم کمپوننٹ ہماری اپنی زبان اردو زبان ہے۔ اردو زبان with its poetic beauty, rich literary tradition اور mass penetration، خاص کر تھرو انڈین سنیما بالی ووڈ، ہماری سبھیتا کی ایک اہم کڑی ہے۔ اردو زبان میں کچھ ایسا ہے جو دوسرے زبانوں میں نہیں ہے۔ میں 1-2 مثال دوں گا آپ کو۔ اردو میں لفظ کو پیار کہا جاتا ہے، لیکن شاید کسی اور زبان میں لفظ کی شدت کے لیے الگ الگ الفاظ نہیں ہیں جو اردو میں ہے۔ پیار کی شدت کا اظہار کے لیے الگ الگ الفاظ میں جو اردو بیان کرتا ہے، جیسے کہ پیار کے بعد کا جو نیکسٹ اسٹیج ہے، یعنی میڈیم اسٹیج، محبت ہے۔ پیار، پھر محبت، محبت کے بعد چاہت ہے۔
یہ سب اردو میں ہی موجود ہے، آپ کو اور کسی زبان میں نہیں ملے گا. اور چاہت سے بھی آگے بڑھ کر کے جو ہوتا ہے وہ عشق ہوتا ہے. تو کتنی اچھے سے گریڈیٹڈ ورژن میں اس زبان نے الگ الگ ورڈز استعمال کیے ہیں، الگ الگ الفاظ دیے ہیں، تاکہ آپ اپنی محبت کو، اپنی چاہت کو، اپنے عشق کو آگے بڑھا سکیں. ایک دوسرا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں. بہت پہلے، کووڈ کے پہلے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے، تب میں IIT دہلی میں تھا، کہ ہم لوگ ایک نکالنا چاہتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ ایک بڑی کمپنی کا. تو انہوں نے کہا کہ کیسے ہم بتائیں کہ یہ کمپنی، یہ جو برانڈ ہے یہ زبردست برانڈ ہے. میں نام نہیں لوں گا اس برانڈ کا، لیکن انہوں نے جو بتایا تھا اس میں تھوڑی سی ترمیم میں نے کی. میں نے کہا اس کو کہو، لکھو یہ دل مانگے مور. اگر آپ یہ ہردے مانگے اتیادھک تو لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن یہ دل مانگے مور جہاں آپ نے اردو کو اور ہندی کو ملا کر کے بنایا ہے، یہ صرف اردو زبان ہی آفر کر سکتی ہے. یہ بڑا ہٹ ہوا یہ ایڈورٹیزمنٹ، اس سافٹ ڈرنک کمپنی کا تھا. یہ آپ لوگوں نے کبھی بار دیکھا ہوگا پوسٹر وسٹر بھی اس کا. تو اردو زبان بھی کی یہ سب خاص بات ہے. ابھی کچھ لوگوں نے بتایا بھی مذہب کے بارے میں کہ اردو کسی ایک مذہب کی زبان نہیں ہے اور کسی باہر ملک سے بھی نہیں آئی ہے. یہ سچائی ہے. بڑے افسوس ہے کہ آج کل اردو زبان کو ایک مذہب سے جوڑا جا رہا ہے، اور جسٹ بیکاز ایک ملک کی یہ قومی زبان ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ باہر کی زبان ہے. یہ تو اردو کی اونچائی ہے کہ کسی ملک نے اس کو اپنی قومی زبان بنا لیا. یہ وہاں کی زبان کی وجہ سے نہیں ہم اس ملک کی زبان ہو گئی. شاید آپ کو پتا ہوگا کہ اردو کے 99% وربز کی جڑیں سنسکرت پراکرت سے آئی ہیں. یہ سچائی ہے، یہ میں نہیں بول رہا ہوں. آپ کہیں بھی گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. یہ بھی قابل غور ہے کہ سید احمد دہلوی کی اردو ڈکشنری کے 75% الفاظ، اردو الفاظ سنسکرت پراکرت سے آئے ہیں. تو یہ تو زبان انڈیا سے نکل کے آئی ہے. اسے تو لشکر کی زبان کہتے ہیں. تو یہ نہ تو کسی ایک مذہب کی زبان ہے، نہ ہی کسی ایک ملک کی زبان ہے. مثال کے طور پر چند الفاظ آپ نوٹس کریں. سفید، وی آل نو وائٹ، یہ ہندی سے نکل کے آئی ہے، سنسکرت سے نکل کے آئی. شویت سے سفید آیا. سپتاہ سے ہفتہ آیا. سنسکرت میں ورشا، اسے بارش آئی. بھراتا سے بھائی آیا. سوریا سے سورج آئے. تو ہر زبان، ہر ایک ورڈ، میرے خیال جیسا کہ میں نے بتایا کہ ڈکشنری میں اگر 75% ورڈز لے لیں تو یہ سب سنسکرت اور پراکرت سے ان کا سمبندھ ہے، ان کا تعلق ہے. چندرما، چاند آیا. ہست، ہاتھ اس سے نکلا. جیب، زبان، ٹنگ، جیب نکلی. ایسے اور بھی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن شاید یہ موضوع نہیں ہوگا. اردو زبان کا پروموشن میں شعر و شاعری کا اہم رول رہا ہے. اردو مشاعرہ اور کبھی سمیلن اب یوروپ، امریکہ، کینیڈا اور کئی اور ممالک میں ہو رہا ہے. جب میں کینیڈا میں تھا تو میں نے بہت بڑے شاعر تھے، ان کو اپنے گھر انوائٹ کیا اور ایک بڑا اچھی مجلس ہوئی، بڑی اچھا مشاعرہ ہوا. اب وہ نہیں رہے، لیکن اس سے ظاہر ہوا کہ اتنے کم نوٹس پر بھی اتنے اچھے لوگ کی شرکت ہو جاتی ہے ان مشاعروں میں. اردو زبان کے پروموشن میں غیر مسلم بھائیوں کا بھی بڑا سہیوگ رہا ہے، بڑا کوآپریشن رہا ہے، اور اس کا پروموشن کا ان کا اہم رول رہا ہے. دو مثالیں میں فوراً جو ہمارے ذہن میں آتی ہے. ایک مثال ہے جناب سنجیو سراف صاحب. سنجیو سراف صاحب پورے ہندوستان میں جانے جاتے ہیں، ایک انڈسٹریلسٹ ہیں وہ، لیکن انہوں نے ایک جو مہم شروع کی، جشن ریختہ یعنی اردو کا جشن. اور جشن ریختہ آج کے دن میں اتنا پاپولر پروگرام ہے، اتنا پاپولر ایونٹ ہے. 2-3 دنوں کا ایونٹ ہوتا ہے، پیڈ ایونٹ ہے. اگر آپ پہلے سے بک نہ کرنا، ٹکٹ نہ لیں تو آپ کو اندر جانے کی، کھلے میدان میں ہوتا ہے، جانے کا جگہ بھی نہیں ملے گی. یہ پاپولیرٹی ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں زیادہ تر لوگوں کی ایوریج ایج 25-30 سے کم ہوتی ہے. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اردو زبان نئے جنریشن میں بھی پھیل رہی ہے، اور اس میں سنجیو سراف جیسے لوگوں کا بڑا زبردست ہاتھ ہے. ایک دوسرا نام میں لینا چاہوں گا،
जनाब रंजीत सिंह चौहान साहब, जो खुद एक बड़े अच्छे शायर हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। वो छोड़ करके वे उर्दू शायरी में आ गए और अब वो एक नया प्रोग्राम करते हैं, जश्न अदब। जश्न अदब, ये प्रोग्राम में ना तो सिर्फ शायरी शेर शायरी होती है बल्कि उर्दू ड्रामा, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, फेस्टिवल फॉर लेडीज़, ये सब चीज़ें हैं। महफिल कव्वाली, मुशायरा, दास्तान गोई, इन सब प्रोग्राम का एक ज़बरदस्त एक जगह पर 2-3 दिनों का प्रोग्राम होता है। अगला प्रोग्राम कल से शुरू हो रहा है IGCNA में, उसके सदर यहाँ बैठे हुए हैं। बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। जश्न रेख्ता के बरक्स जश्न अदब में कोई टिकट नहीं है, कोई फीस नहीं है। आप जाएं, एंजॉय करें, मज़ा आता है इन प्रोग्राम में जाकर के। अलग अलग पैरेलल सेशंस होते रहते हैं। मैंने वक्त काफ़ी ले लिया, लेकिन ज़्यादा नहीं अब वक्त लूँगा। जी बिल्कुल, मैं आ रहा था, मैंने सोचा कि दो ही 3 नाम मैं लूँ। एक और वहाँ से हैदराबाद, बॉम्बे में भी हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी अक्सर अपने भाषणों में देशभक्ति से भरपूर कविता पढ़ते हैं। मैं कुछ उसके सुनाना चाहूँगा। कविता का शुरुआत है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरी धरती मुझसे पूछ रही है, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा है, कब अपना फर्ज निभाओगे, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हजरात, आप लोगों ने सुना, गौर किया होगा कि मोहतरम प्रसून जोशी जी की इस कविता में कितने प्रोफ्यूजली उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल किया गया हिंदी शब्दों के साथ। ये है उर्दू की मिल्कियत, ये है उर्दू का जो कहते हैं कोर वैल्यूज़। किसी भी लैंग्वेज को आसानी से आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आसानी से आगे बढ़ते हैं, और यही सच्चाई है उर्दू ज़बान की। आखिर में मैं फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जनाब डॉक्टर शम्स इकबाल साहब का, जिन्होंने यह 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी प्रोग्राम मुनक़्क़द करके उर्दू की खिदमत का एक नया मिसाल कायम किया है। जय हिंद।